اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ سود کا معاملہ کرنے والے پر لعنت ہے، لعنت رحمت کی ضد ہے۔ جو سود لے گا سود دے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی اس کے اوپر، لعنت ہے اس کے اوپر۔ اب جس پہ لعنت ہوگی اس میں کیسے برکت ہو سکتی ہے، اس میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، اس میں کیسے عافیت ہو سکتی ہے، اس میں کیسے راحت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو جیسے جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت ہے، ایسے سود لینے دینے والوں کے اوپر لعنت ہے۔ اب جس ملک کے اندر سودی نظام قائم ہوگا، سود کا لین دین عام ہوگا، معیشت کی بنیاد سودی نظام پر ہوگی، تو اس پہ تو لعنت برسے گی، لعنت ہی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ وہ کبھی پنپ نہیں سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو 50 سال سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی سودی بینک ہیں وہ ساری کے ساری سودی نظام پر قائم ہیں۔ اس میں رات دن سود ہی لیا جاتا ہے، سود ہی دیا جاتا ہے، سودی قرضے لیے جاتے ہیں، سودی قرضے دیے جاتے ہیں۔ جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ اس کے اندر سود ہی لیا جاتا ہے، سود ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سب لعنت والا کام ہے، اس پہ تو خدا کی لعنت ہے، اس میں تو حضور کی لعنت ہے۔ اور خدا نے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس کو مٹائیں گے، تو مٹ رہا ہے نہیں مٹ رہا ہے۔ ہماری معیشت صفر ہو رہی ہے، مہنگائی دیکھو کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے، اس سود کے نظام کی وجہ سے یہ ساری لعنت ہے، اور سود کے نظام کی وجہ سے ساری نحوست ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے کنارے پہنچ رہے ہیں۔ لہذا افسوس اس کا ہے کہ رات دن یہ نظام چل رہا ہے اور نہ سرکاری حلقوں میں اس سے بچنے کی کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ عوامی سطح پر اس گناہ سے بچنے کی کوئی توجہ ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، بچنا سننے والوں کا کام ہے، لیکن ہے یہ اتنا بڑا گناہ کہ اس سے معیشت مٹنے والی ہے، مٹ جائے گی اور مٹ کر رہے گی، کبھی پنپ نہیں سکتی، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ سارا ملک مقروض ہے، اتنا مقروض ہے کہ سود دینے کے لیے پیسے نہیں رہے۔ اس سے بڑا اور کیا مشاہدہ کریں گے، اس سے بڑا اور کیا نقصان اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر ہماری عقل ٹھکانے نہ آئے تو پھر وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر تباہی اپنے آنکھوں اپنے ہاتھوں یقیناً سامنے آ رہی ہے اور آ کر رہے گی۔ دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا کوئی مزہ چکھائیں گے، یعنی بالکل ان کے اوپر جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کے نعمتوں کا ذائقہ چکھیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شراب پینے کا عادی ہو، نشہ کرنے کا عادی ہو۔ یاد رکھو، جیسے سود حرام ہے نشہ کرنا بھی حرام ہے، جیسے سود گناہ کبیرہ ہے اور باعث لعنت ہے، ایسے شراب پینا بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے اور ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے شراب پینا۔ اب چاہے نشہ شراب کے ذریعے ہو، اور چاہے ہیروئن کے ذریعے ہو، اور چاہے افیون کے ذریعے ہو، اور چاہے کسی اور نشہ آور چیز کے ذریعے ہو، کل مسکرین حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اب تمام نشہ لانے والی چیزیں اور نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حضور کے ارشاد کے موجب حرام ہیں۔ تو جیسے جو آدمی شراب پینے کا عادی ہوگا اس کے لیے یہ وعید ہے کہ نہ وہ جنت میں جائے گا، نہ ہی جنت کی نعمتیں اس کو چکھنا نصیب ہوں گی۔ ایک تو یہ آدمی ہے۔ دوسرے سود کھانے والا، جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، وہ بھی نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی نعمتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ تیسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرے والدین کو ستانے والا، والدین کو کے جائز امور میں نافرمانی کرنے والا بھی اسی وعید کا مستحق ہے۔ اور چوتھے کسی یتیم کا ناحق مال کھانے والا، جو آدمی کسی یتیم بچے کا مال ناحق کھائے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اس کو جنت کی کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے تو ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور ان کو جنت کی کسی نعمت کا کوئی مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہیں 4 آدمی، جس میں سود کھانے والا بھی ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ سود کے اندر 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، 70 سے زیادہ اس کے اندر گناہ ہیں۔ یعنی سود لینا دینا یہ بذات خود حرام ہے، گناہ ہے، اس میں مزید
حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں 70 سے زیادہ گناہ ہیں، ادنا درجہ الیاذ باللہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرے؟ ماں کے علاوہ بھی کسی سے زنا کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ اور یہ زنا کرنا ایسا بدترین گناہ ہے کہ تمام آسمانی شریعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر شریعت میں حرام ہے یہ۔ سود لینا اس سے بھی زیادہ حرام ہے، اور سود کھانا، سود لینا، سود دینا، سود دلانا، سود لکھنا، سود کا حساب کتاب کرنا اور سود کی تحریر لکھنا، گواہ بننا، یہ سب گناہ کے اندر برابر ہیں، اور ان سب کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب اندازہ کرو اتنا خطرناک گناہ ہے یہ، تو اس کے وبال بھی تو کتنا خطرناک ہے۔ جتنا کوئی بڑا گناہ ہوگا دنیا میں اس کے وبال بھی زیادہ ہی آئے گا۔ دنیا میں اس کے وبال یہ ہے کہ معیشت تباہ، بے چینی، بے قراری اور مہنگائی اپنے شباب پر ہے۔ یہ اس کا معمولی سے نقصان ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو 4 آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور نیز یہ کہ اس میں 70 سے زیادہ گناہ ہے سود کے اندر، ادنا درجہ ایسا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سود کا 1 درہم، اب 1 درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے 3.5 ماشے کا، 4.5 ماشا، 3.5 4.5 ماشا چاندی کا، 4.5 ماشا کے وزن کا ایک سکہ ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں درہم۔ 1 درہم کسی کا استعمال کرنا، کھانا، سود میں 1 درہم لے کر کے کھانا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ برا ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے یہ۔ اب تو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سود، اربوں روپے کا قرض لیا جا رہا ہے، اور اربوں روپے سود کے اندر دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور عوام سارے کے سارے سودی نظام سے وابستہ ہیں اللہ ماشاءاللہ، اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ سودی بینکوں سے ان کے کاروبار ہیں، اور انہیں جو سود لینا دینا ان کا معمول ہے۔ جب 1 درہم جو 4.5 ماشا کا ہوتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ برا ہے، تو پھر یہ تباہی کیسے کیوں نہ آئے؟